نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ آیت نمبر 186 ابھی ہم نے تلاوت کی۔ مین کرکس دیکھیں، پہلے بات کو صرف آئی ول ٹرائی ٹو سمرائز اٹ اے لٹل بٹ۔ آیت نمبر 177 جب پیچھے ہماری گزری تھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الی آخر الآیت، اس آیت یہ ایک سمری ورژن تھا کہ نیکی ہوتی کیا ہے، واٹ از نیکی، یا جو نیک کرنے کے کام ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں پہلے آیا یہ نیکسٹ آیت میں آیا، اس کا آگے ایکسپلینیشنز اب ہماری ساری یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں، سارے مسائل دین کے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ آیا تھا کتب علیکم القصاص، جہاں پہ قصاص کا مسئلہ آیا تھا۔ پھر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ وصیت سے مسائل آئے تھے۔ تو ان مسائل کے اندر فقہ کے بھی بہت سارے مسائل نکلیں گے، لیکن اب میرا اور ہمارا یہاں پہ ٹاپک کیونکہ فقہ کے اندر گھسنا نہیں ہے، ہم صرف براڈلی ان کو کریں گے۔ باقی مفتیان کرام ہیں، آپ کوئی بیسک مسئلہ ہو تو ان سے ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب دیکھیں درمیانی یہ سارے مسائل چل رہے ہیں جو ہمارے ایوری ڈے مسائل ہیں، لیکن قرآن کا ایک اس میں علماء نے لکھا ہے، ایک بلاغت ہے اور اپنی فصاحت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ریزننگ ہے۔ درمیان میں یہ ایک آیت آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب یہ پیچھے ہمارے کوئی عبادتوں کے ذکر آ رہے ہیں، رمضان کا پچھلی آیت میں گزرا تھا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ سارے مسائل، مریض ہے یہ ایٹسیٹرا، جو رمضان کے مسائل گزر رہے ہیں، بیچ میں اللہ یہ آیت لائے، اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ تمام یہ جو ہم عبادات کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے دعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا کرکس، مغز کہتے ہیں، مخ مینس برین، تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، برین ہے، نیوکلیس ہے، سمجھیں۔ جتنی بھی عبادت کی ہیں اس سارے کا اینڈ میں مقصد یہی ہے کہ اللہ سے ہم مانگیں، اور اس کے بارے میں احادیث اور اتنی واضح اور ڈیٹیلز میں آتی ہیں کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور دعا کے فضائل ظاہر ہے اپنی جگہ مقام پہ آتے رہتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادہ، کہ اصل عبادت جو ہے وہ تو دعا ہے۔ جو اس کی مثال ایسے سمجھیں، آپ کا بچہ ہے، وہ صبح آپ نے فار ایگزامپل اس کو 10 ٹاسک دیے کہ یہ پورا دن میں اس نے کرنے ہیں، وہ سارے کام اس نے کیے اور اینڈ میں آ کے وہ آپ سے ملا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، اور خود ہی جا کے چپ چاپ سو گیا۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوری رات میں مصلی پہ کھڑے ہوں گے، نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اصل جب وقت اللہ سے دعا مانگنے کا آتا ہے نا، وہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں تو اس کی نیڈ نہیں ہے یا ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بہرحال ایک بدو نے ایک آیت روایت میں پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہیں، ہم اس سے کس طرح مانگیں، ہم اس سے زور سے مانگیں، آہستہ مانگیں، کس طرح سے مانگیں؟ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اب اس کا تعلق ذرا سا کچھ عقائد کے ضمن میں بھی آتا ہے اس آیت میں، ہم اس میں بھی کوشش کرتے ہیں نہیں جائیں، لیکن سمجھنے کے لیے صرف، کیونکہ اللہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ سمجھانے کے لیے یہی تھا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے آ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور تیسرا ایک اور نقطہ اس میں علماء نے لکھا، دیکھیں قرآن پورا آپ غور کریں نا تو یہ اللہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اٹس ہے، اللہ بات کر رہے ہیں، اسی لیے آپ پورے دیکھیں کل قول سارا ایڈریس ہو رہا ہے نا، آپ ان سے کہیں، تو یہ بھی آ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، سَأَلَ کہتے ہیں سوال کرنے کو، کاف مینز یو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ اذا سألک، جب آپ سے یہ سوال کریں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں۔ اچھا، اس پہ علماء نے بہت یہ اس پہ کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ دیکھیں پہلے بات آ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور یہ لوگ جب میرے بارے میں پوچھیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بیچ میں انٹروین کر کے فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو، کل ان سے نہیں کہو، کل ہو یا ان سے نہیں کہو، اب ڈائریکٹ اللہ نے خود جواب دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو یہیں موجود ہوں۔ یعنی اللہ کو اپنے لوگوں سے اور اس سے قربت کا اس میں ایک پہلو اتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ ان سے یہ بول دیں، ڈائریکٹ اللہ نے خود آنسر دے دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، میں یہیں کہیں موجود ہوں۔ وہاں ہے نا
ما تکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار ہوتے ہو تو پانچواں اللہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو تو اللہ تو موجود ہے۔ اینما تکونوا فانما هو معهم اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ذرا سی بات اس آیت میں ہو رہی ہے، لیکن اینڈ میں فانی قریب، میں قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو۔ ویسے دعویٰ بہت زیادہ یعنی براڈ میننگز میں استعمال ہوتا ہے دعویٰ، لیکن ظاہر ہے دعویٰ ویسے پکارنے کو کہتے ہیں۔ تو داعن دعویٰ، دعا، داعی دعا کرنے والا، تو دعا کرنے والی کی دعا کو میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی۔ پھر اذا دعان، جب وہ دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور علماء نے اس میں نقطہ لکھا، اذا آتا ہے قرآن میں جب اکثر دیکھیں اذا کے بعد اکثر قرآن میں کبھی ان یا ان آتا ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں آتا۔ جہاں پہ آ رہا ہے نا وہاں پہ کسی اس کو بولتے ہیں ان شرطیہ، کہ یار یہ کام ہوا، ان اس کے عوض یا اس کے ریوارڈ یا اس کے اگینسٹ یہ کام ہوگا۔ لیکن جب ان نہیں آ رہا وچ مینس کہ یہ ایک پرماننٹ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا، یہ تقاضا ہے اللہ کا ہم سے کہ اذا دعان، کہ یہ ہر وقت دعا ہی کرتا رہے۔ ان اے وے اس کا میننگ اس طرح سے نکلتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ بس مجھ سے ہی مانگتے رہو۔ اس میں کوئی ایک نہیں ہے کہ جی نماز پڑھی ہے تو مانگوں گا، یا اب میں نے روزہ رکھا ہے تو مانگوں گا، نہیں، جو بھی ہے پورا ٹائم اصل فوکس شوڈ بی دعا۔ اذا کا مطلب جب اذا جب بھی آ رہا ہے نا وین، وہاں پہ اذا قمتم الی الصلاۃ، وہاں پہ فقط سلو وجوہکم، جو وضو کے مسائل میں وہاں پہ فار ہے نا، تو وہ بتاتا ہے کہ نہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو وضو کرو۔ یہاں پہ نہ فا آ رہا ہے نہ ان آ رہا ہے، وچ مینز اذا دعان کا مطلب علماء نے لکھا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا، کہ آپ پرماننٹ دعا کرتے ہی رہو اللہ سے۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اس کا کریں گے ترجمہ؟ بس چاہیے اس کو، لام کو جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو چاہیے کہ یستجیبوا لی، وہ مجھ سے دعا کرتا رہے، لی میرے سے، ولیؤمنوا بی، اور میرے پر ہی اس کو چاہیے کہ ایمان لائے، لعلہم یرشدون۔ لعلہم کا ہم نے لاسٹ ٹائم ترجمہ کیا تھا، یاد ہے؟ شاید کہ وہ سب، ہم مطلب وہ سب، یرشدون رشد پانے والوں میں سے بن جائیں۔ رشد مینز ہدایت، رشد ان اٹ سیلف ایک بہت ہی الٹرا فارم آف ہدایت ہوتی ہے۔ یہ رشد و ہدایت ہم بولتے ہیں نا، رشد و ہدایت، رشد کا خاص طور سے بہت زیادہ مقام اپنی جگہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ سمجھ وہ ہے، جب ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا کہ اکثر قرآن میں آتا ہے نا، وہاں پہ جب لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے نا، وہ بدکاری کرنے والے کے لیے نیت سے وہ لوگ آ گئے تھے، اور وہ تو انہوں نے کیا فرمایا، الیس منکم رجل رشید، وہاں پہ بھی لفظ رشید آتا ہے۔ تو رشد کا تعلق الٹیمیٹ بہت ہی ہائی لیول آف ہدایت اور سمجھداری سے ہے۔ تو بہرحال یہ ایک درمیانی ایک آیت خالی یہاں پہ آئی، دیکھیں مسائل چل رہے تھے پیچھے روزے کے، اس سے پہلے قصاص کے، اس سے وصیت کے، بیچ میں اللہ نے یہ کیا، اب ایک ریمائنڈر کے طور پہ آیت دے کے کہ اچھا یہ سارے کام کرتے رہو، لیکن اصل مقصد یہ ہے مجھ سے مانگو، وہ مانگتے رہو۔ میرے سے، مجھ سے، اچھا لی میرے سے دعا کرتا رہے اور مجھ پر ایمان لاتا رہے، ایمان، ولیؤمنوا بی، ولیؤمنوا بی، یہ لام سے جو بھی ورڈ شروع ہو رہے ہیں یہ آرڈر امر کا سیگا ہوتا ہے، کل بھی امر کا ہی سیگا ہے، وہاں پہ لام نہیں آ رہا، وہ ڈائریکٹ سامنے والے کو آرڈر ہوتا ہے۔ جب تھرڈ پرسن سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لام کے ساتھ آتا ہے۔ خیر چھوڑیں اس کو۔ احل لکم لیلۃ الصیام، یہ دیکھیں وہ آیت اب ختم ہوئی، وہ صرف ایک درمیانی میں اس کو جملہ معترضہ یا جو بھی بولیں گے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اب دوبارہ سے مسائل شروع ہو گئے پھر سے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لیلۃ الصیام، رات میں، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ جمع کرنا یا بستری کرنا کہہ لیں۔ اس میں بھی وہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا نا، وہ حضرت
لاسٹ ٹائم شاید میں نے ذکر کیا تھا، میرے نام صحابی کا دماغ سے نکل گیا، تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ سے غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا جس کا بھی، تو ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے عورت کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ رات میں یہ ہوا، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، تو اس لیے آیت نے بالکل کلیئر فرمایا کہ نہیں، رات میں اس چیز کی اجازت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہننا دیکھیں آیا، یہ ہم اور ہننا کا مطلب سیم ہوتا ہے، ہم میل کے لیے آتا ہے اور ہننا فیمیل کے لیے آتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ ہننا وہ سب عورتیں جو ہیں، لباس لکم تم سب مردوں کے لیے، اب دیکھیں کم آ رہا ہے، کننا نہیں آ رہا، نون ریپرزینٹ کرتا ہے خالی یہ فیمیل ہے اور یا میل ہے، ہم اور کم میل ورژن سے، اور ہننا اور کننا اگر آتا ورڈ تو یہ فیمیل ہوتا، لکم یہ کلیئرفائی کر رہا ہے تم سب مردوں کے لیے وہ لباس ہیں، اور پھر آیا وانتم، اور تم سب مرد جو ہو لباس لہن، ان سب عورتوں کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ علمہ جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، انکم بے شک تم سب، کنتم تختانون جو کچھ تم اپنے انفسکم اپنے اندر چھپاتے ہو، خیانت کرتے ہو، ان اے وے خیانت بھی میننگ کر سکتے ہیں لیکن چھپانے والا میننگ ہے، تمہارے اندر جو دلوں کے حال ہیں وہ اللہ اس سے واقف ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ فتاب علیکم، بس وہ توبہ تم پر قبول کرتا ہے، وعفا عنکم، عفا معافی دینے کو کہتے ہیں، درگزر کرنے کو کہتے ہیں، عفا عنکم، اور تمہاری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ فالآن باشروہن، پس اب تم لوگ مباشرت کر سکتے ہو ہن اپنی عورتوں کے ساتھ، یہ بالکل ان کو خاص طور سے اجازت مل گئی، ان صحابی کی جو ان انٹینشنل خطا بولیں گے، ظاہر ہے اس وقت تو آرڈرز نازل ہو رہے تھے، اس وقت تو آرڈرز تھے ہی نہیں۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس کا کریں گے نعمان بھائی ٹرائی، وکلو کھاؤ اور پیو حتی لکم، تمہارے لیے واضح ہو جائے، بیان کر دیا جائے، واضح ہو جائے بالکل، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، دھاگا۔ دیکھیں اس آیت پہ غور کریں، آج کل جو مین میرے صرف بات یہ کرنے کے دل تھا، عام طور سے سنا ہے نا آج کل لوگ بولتے ہیں ہم تو بھائی ٹرانسلیشن کو کھولتے ہیں قرآن کی اور ہم پورا خود سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ یا وہ چاہیے ہوتا ہے، اس کی ضرورت جب ہم بولتے ہیں تو عام آدمی وہ بولتا ہے یار نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں تو خود ہی ترجمے سے پڑھ کے اور سمجھ لوں گا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ پہلے آپ دیکھیں، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، تھریڈ کو، اصل میں جو دھاگا آپ کے کپڑے جس سے دھاگے سے بنتے ہیں نا، اس دھاگے کا کہتے ہیں خیط، ابیض کہتے ہیں وائٹ کو، اگین من الخیط الاسود، اسود کہتے ہیں بلیک کو۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، یہ لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے۔ حالانکہ اس کا میننگ کیا، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو بہت ہی جلیل القدر صحابہ ان دا وے تھے، کہ ایون دو وہ اسلام تو کافی لیٹ لائے تھے، لیکن یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے جو بہت بڑے ایکسپلورر اور وہ تھے نا ٹریولر، ان کے یہ بیٹے تھے عدی بن حاتم، جو کہ اپنے قبیلے کے سردار، اور یہ سمجھے کہ اس زمانے میں عرب میں تو تھا ہی کلچر، وہ لٹریچر اور پوئٹری اور پروز اور اس کے بالکل ماسٹر ہوں گے کہیں نہ کہیں لیول پہ۔ وہ کیا کر رہے تھے، اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھتے تھے، ایک بلیک اور ایک وائٹ، اور وہ صبح اٹھ کے یوں دیکھ رہے تھے دو دھاگوں کو رکھ کے کہ جب ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا کلر کو، اب اندھیرا ہے، پچ بلیک ڈارکنیس ہے، تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، یہ بلیک اور وائٹ الگ الگ جب ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، دس از بلیک اینڈ دس از وائٹ، اس کا مطلب ہوگا کہ اب روزہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ کار شروع میں اپنایا گیا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ بات، ظاہر ہے وہ تو خود موجود تھے، انہوں نے جواب دی، انہوں نے وہاں سے مسکرائے اور انہوں نے جواب دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ بلیک اور وائٹ دھاگے کی مطلب وہ لائن ہے جو اسکائی کے اوپر آپ کبھی فجر کے ٹائم اس سے پہلے اٹھے تو دور سے ڈفرینشیٹ ہوتی ہے، بالکل یہاں تو بادل بہت ہوتے ہیں لیکن کراچی یا ایسی کسی جگہ پہ ہو جہاں اوپر مطلع صاف ہو، وہاں آپ اس کلیئر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس لائن کو، تو اس سے مراد وہ لائن ہے، افق کہہ لیں، ہاں
افق کہہ لیں بالکل، جو ہورائزن کے اوپر ایک قوم بالکل کلیئرلی پہلا ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے. کبھی غور کریں تو ایک صرف ایک لائن ہوتی ہے، میننگ کہ فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے. اور پھر جب سورج کی پوری روشنی آسمان پہ پھیل جاتی ہے، ایون دو آپ کو سورج ابھی نظر نہیں آتا لیکن روشن کر دیتا ہے، تو مینس کہ فجر کا وقت قضا ہو گیا ہے. دیٹس ہاؤ جو نماز کا ٹائمنگ آتا ہے. آگے بھی ایک بات اپنے اس پہ آئے گی، میں وہاں کرتا ہوں اس کو. 18 ڈگری کا مسئلہ یہی تو ہے. تو بہرحال یہ آیت یاد رکھیں اگر آپ کو نیکسٹ ٹائم کبھی کنفیوژن ہو کہ یعنی خود سے پکڑنے اور سمجھنے والے اعتبار سے، تو یہ اس کا بہت اچھا جواب اس آیت پہ ملتا ہے. من الفجر، فجر میں سے. یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ فجر کا جو دھاگا اور وہ الگ ختم ڈفرینشیٹ ہوگا تب سے روزہ سٹارٹ ہوگا. فجر کا مطلب یہی تو نا پھٹنا. فجر کا مطلب جو ہے لغوی معنی اس کو جو ہے پھٹنا بھی ہے. ہاں پھٹنا بھی ایک میننگ میں آتا ہے. وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جب صبح کی روشنی ایک دم پھٹتی ہے، اندھیرے کے اوپر پھٹ کے باہر نکلتی ہے. اس کانٹیکس میں اس کو فجر کہہ سکتے ہیں. ثم اس کو عرف ہم نے صبح صادق بھی اسی کو کہتے ہیں نا. صبح صادق بھی اسی کو کہہ سکتے ہیں جی. کیونکہ جو ویسے جو سورج نکلتا ہے وہ تو صبح کاذب ہے، وہ جھوٹی صبح ہے. یا نہیں، صبح صادق کا وقت تو ہاں وہ کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق ہے نا. ہاں وہ اس وقت ڈان. ہاں صحیح ہے. ہاں نہیں، وہ پھٹنا وہ ہے، وہ صبح کاذب ہے. ہاں وہ صبح کاذب ہے. وہ جو میرے خیال سے جو 12-13 منٹ کا جو ٹائم نہیں ہوتا جب وہ نکل آتا ہے سورج، جب آپ کو نظر آ جاتا ہے اور پھر وہ پراپر پورا نہ نکل آئے تو اس 12-13 منٹ کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے علاوہ جنازے کے. ثم اتم الصیام، پھر تمام کرو اپنا روزہ الی اللیل، رات تک. اس پہ بھی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو فقہ کے مسائل، مگر الی اللیل کے اوپر پھر علماء نے لکھا ہے الی اللیل کا مطلب کیا ہوگا کہ رات اس کے اندر انٹر ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وی شوڈ گو انٹو دیٹ. بس رات تک آپ مغرب تک روزہ رکھیں. ولا تباشروہن، اور مباشرت نہیں کرنا ان سے. ہننا پھر آ رہا ہے ہن سے، ہننا ان عورتوں سے. وانتم عاکفون فی المسجد، جب تم مسجد میں اعتکاف کے اندر ہو. دیکھیں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت لا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات تھوڑی پتہ تھی کہ آج کے زمانے میں بھی اعتکاف میوچل کو اعتکاف بھی چل رہے ہوں گے. کو پاکستان میں مسجدوں میں اب سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ نے دیکھے تو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی. نعوذ باللہ، معلوم تھی پہلے سے، ہمیں معلوم نہیں تھی. لیکن یہ 1400 سال پہلے اللہ نے لکھا اعتکاف کے اندر مسجد کے اندر مباشرت مت کرنا ان عورتوں کے ساتھ. اور یہ کام اب ہو رہا ہے. اب I don't want to go into any names اور کوئی لوکیشن اور کچھ بھی نہیں. بس یہ بہرحال آیت کلیئرلی اس لیے کہہ رہی ہے آج کہ یہ کام مت کرنا. اعتکاف اسی لیے ہوتا ہے عورتوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ جو نیا ایک فتنہ آیا ہوا ہے، اب عورتیں اور مرد دونوں ایک ہی مسجد میں، جب ایک ہی جگہ پہ. میں مسجد کی بات کر رہا ہوں. اعتکاف تو ہوتا ہی مسجد میں ہے، اعتکاف گھر پہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر کا اعتکاف ہوتا ہے وہ اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں. جو اصل اعتکاف ہوتا ہے، جب مسنون اعتکاف ہوتا ہے، وہ 10 دن کا مسجد کے اندر باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے. دیٹ از دا ایکچوئل اعتکاف. عورتیں بھی تو کر سکتی ہیں. عورتوں کا مسجد میں ہاں گھر کے اندر کر سکتی ہیں نا. مسجد یہ دیکھیں فل مسجد آ رہا ہے یہاں پہ، لفظ فل مسجد آ رہا ہے، اسی لیے گھر میں تو کر سکتی ہیں، آف کورس کر سکتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں اس کو اعتکاف کی جو ایک ہی مسجد میں اوپر مرد اعتکاف کر رہے ہیں اور بیسمنٹ میں یا ہو رہا ہے نا. تو میں نے اس لیے یہ ذکر کر دیا. اچھا چلیں چھوڑ دے بس، اللہ معاف کرے. میں مجھے صرف ایک خیال یہ آیا کہ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے، اور آج یہ کام شروع میرے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کچھ مساجد میں، اور کراچی وغیرہ میں تو مجھے معلوم ہے اور بھی مساجد ہوں گی جہاں یہ کرو. اور کچھ کیسز پکڑے بھی گئے ہیں. کہیں وہ مؤذن کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا، کسی فیصل آباد کی کوئی مسجد تھی یا کہاں کی، یا کوئی دوسرا پکڑا گیا وہ امام کا بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ مسجد کے اندر. تو اس طرح کے کیسز پھر اب ایسے کام ہوں گے تو پھر ایسے کیسز جہاں پہ برائی کو، اسی لیے وہ قرآن میں جگہ جگہ تھے برائی کو، میرے آیت دماغ میں یاد نہیں آ رہی، برائی کے پاس بھی مت جاؤ. وہ پاس جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کام آرگنائز ہی نہیں کرو نا جہاں پہ آگے اینڈ رزلٹ یہ نکلنا ہے. ادھر تو ایک سٹی پہ سٹی تو بہرحال یہ اس لیے کلیئر. حالانکہ کوئی یہ امیجن میرے نہیں خیال میں آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جائیں کوئی امیجن نہیں کر سکتا ہوگا کہ مسجد میں عورتیں اعتکاف کر رہی ہوں گی. تو یہ آیت کیوں تھی اس زمانے میں بھی؟ جہاں تک میرا اپنا جو ناقص رائے ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہوا کرتی تھی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ سنیں وہ ٹھیک ہے، مسجد کے باہر سے ان کا سر مبارک دھلوایا کرتی تھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ، مگر مسجد کے اندر اعتکاف عورتیں کبھی بھی نہیں کر رہی ہوتی تھی غالباً.
جو لیکن اب کر رہی ہے الحمدللہ. تو بہرحال اس لیے فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المسجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، بالکل باؤنڈریز ہیں. فلا تقربوہا، اسی لیے ہاں یہ فلا تقربوہا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. ہاں یہی میں نے غالباً پڑھا تھا. دیکھیں تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، پہلے فرمایا عاکفون فی المسجد اور پھر فرمایا فلا تقربوہا، کہ ایسے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ بھائی، دور ہی رہو ان سے پہلے ہی. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح یبین اللہ بیان فرما دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیاتہ، اپنی آیات کو للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، اسی بات کے اوپر ختم ہوئی، شاید کہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. اس والے رسم الختم میں وہ کھڑا زبر نہیں ہے اس میں، یہ فی المساجد ہے، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے عاکفون فی المساجد. ہاں عاکفون فی المساجد، اچھا ہے جی کیونکہ آپ مسجد پڑھے تھے، میں نے کہا شاید اس رسم الختم نہیں وہ میں پڑھے بغیر وہ اپنی طرف سے جب بول رہا تھا تو میں شاید فی المسجد بول رہا تھا، سوری. انتم عاکفون فی المساجد ہی ہے. ہاں کیونکہ دیکھیں مسجد سنگولر ٹینس ہے، مساجد پلورل ٹینس ہے، اس سے میننگ بدل جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور فائنلی بس آگے میں نہیں جاتا، یہاں اس آیت پہ رکتا ہوں، لیکن لعلہم یتقون، اگین تقوی کے اوپر بات ختم ہوتی ہے. ہر آیت کے اندر ہی دیکھ لیں، پہلے رمضان کی آیت شروع ہوتی ہے اس لیے کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اختیار کرو، یہ ہر آیت کے اینڈ میں دیکھ لیں. مین ریزن یہی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، کریں یا نہ کریں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لعلہم یتقون، کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر فرمانبرداری آ جائے.